الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا الحی القیوم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو الحی القیوم ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ الحی القیوم آیا ہے، ایک یہ سورہ آل عمران میں، ایک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں نا ان سب کا دار و مدار الحی القیوم پر ہے۔ الحی کا معنی کیا؟ زندہ، کامل مکمل زندگی، نہ اون، نہ نیند، نہ بھول، نہ چوک، نہ تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں۔ القیوم، اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور پوری کائنات کو اس نے قائم کر رکھا ہے، القیوم کا معنی۔ تو جتنی بھی صفات ہے اور اللہ کے نام ہے ان کی بنیاد الحی القیوم۔ اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے کیونکہ الحی القیوم ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے کیونکہ الحی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے، کیوں؟ الحی القیوم ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے۔ دعا مانگتے وقت اگر یہ 3 مقام پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، تو سورۃ بقرہ میں یہودیوں سے بات تھی، یہودیوں کا تذکرہ، ان کے حالات اور واقعات، اور ضالین گمراہ کون؟ عیسائی۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ اور عیسائیوں کی بات اور ان کے احوال اور واقعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، تورات کا، انجیل کا، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو صرف اہل علم جانتے ہیں، عام لوگوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن جو لوگ نافرمانی والی راہ، گمراہی والی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اللہ کا یہ جو نام ہے، یہ اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ دیکھتے، کیسے دیکھتا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، بس دیکھتا ہے۔ اللہ کی آنکھ ہے؟ نہیں، آنکھ تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی۔ ایسی باتوں کے پیچھے تمہیں کوئی مقصد نہیں۔ تم مانو جو اللہ کہتا ہے، اس کے رسول کہتا ہے۔ جیسے دیکھنے کی طاقت محدود، سننے کی، ایسے سوچنے کی بھی محدود۔ تو یہاں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی۔ اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کی بال کی کھال اترنے کی، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے، یہ ان کا طرز عمل غلط ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا ہدایت کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کا، کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شہوات، خواہشات، عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، اور یہ جو خزانے اور گھوڑے بڑے اچھے، جانور، کھیتی باڑی، یہ دنیا کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہے۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، ان سے فائدہ اٹھاؤ جتنی ضرورت ہے، اصل نظر آخرت پہ رکھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں گنا وہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ضابطہ یا دستور عمل دین صرف اسلام ہے۔ کوئی نظام دستور اس کا مقابلہ نہیں کرتا، کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، جین مت، بدھ مت، عیسائی، کوئی دین ایسا نہیں جو اسلام ہے۔ اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ، اس پہ عمل کرو، حکمران بھی اور عوام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک دینے والے بادشاہ، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہی لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے،
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت، تیرے ہاتھ میں بھلائیاں، تو ہر چیز پر قادر، رات میں دن، دن میں رات، رات چھوٹی دن بڑا، دن چھوٹا رات بڑی، یہ سب تیرا کام ہے یا اللہ، زندگی موت دینا یہ بھی صرف تیرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اعلان اور بیان کیا۔ کسی کو چاہے در بدر کی بھیک مانگنے والوں کو تخت پہ بٹھا دے، اور کسی کو تخت سے اتار کے در بدر کی بھیک پہ لگانے دے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل، صورت، لباس، مال کمانے خرچ کرنے میں میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کافروں کا جنرل تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی بن گئے باپ، یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا، ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیارات دی ہوں، مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ مشکل کشائی، عادت روائی کرتے ہیں، صحت، اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے بتوں، مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، آستانے، درگاہیں بنائی تھی، اور یہاں ہم 3 راتیں 5 راتیں گزارتے تھے، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے اور ڈھولکیاں بجاتے، دھمال ڈالتے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کے نظر نیاز چڑھاوا دو، کوئی نبی، رسول، پیغمبر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے بغیر، سب اللہ کے محتاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ ہم نے آپ کا مقابلہ کیا، بالآخر ہم نے آپ کے سامنے منہ کی کھائی، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آپ سچے، آپ کا پیغام سچا، ہم غلط، ہمارے باپ دادا غلط۔ اب میں پہلا عقیدہ نریہ چھوڑ کے آپ کی تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک شرط لگاتا ہوں۔ فرمایا لگا، کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول، نبی، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں آپ کی تابعداری کر لوں تو میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بھرے ہوئے دفتر ہیں، گناہوں کے رجسٹر بھرے، ان کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی تابعداری، لیکن اگر وہ معاف نہیں ہوتے، ویسے کے ویسے سر پہ چڑھے رہیں گے تو فائدہ آپ کی تابعداری کا۔ پہلے میرے ساتھ یہ بات طے کر، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، اے عمر، تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں کہ جب کوئی من خواہش کی بات، باپ دادا کی بات، رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے، گلی کے محلے کی باتیں، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، سارے دھڑے، پارٹیاں سب چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری کر لے، عقیدے میں نماز، ریاض، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانے خرچ کرنے، گھر کے ماحول میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا تذکرہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، سیدہ مریم علیہ السلام کی ماں تھی۔ دعا کی اللہ سے، یا اللہ یہ جو تو نے مجھے امید لگائی ہے نا، میں تیری راہ میں وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا، خدمت تو لڑکے عام، یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ نے کہا یہ لڑکی 1000 درجے بہتر ہے اس لڑکے سے جو تیرے ذہن تصور میں ہے۔ جب ان کی پرورش اور کفالت کا مسئلہ آیا تو یہ سردار تھے، سردار کی بیٹی تھی، تو سب جو وہاں بیت المقدس کے وہاں تھے خدمت گزار، ہر ایک کا دل ہوا میں اس کی کفالت کروں۔ میں تو بالآخر قرآن اندازی ہوئی تو زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے اوپر آ گیا، ان کا نام، اور یہ خالو تھے۔ مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں، کمرہ تھا اس کے اندر ان کو کھانا پینا پہنچاتے تھے۔ ایک دن آئے تو بے موسم پھل پڑے، تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا،
مریم یہ پھل کہاں دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے دیتا ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم میرا تو کوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانج ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما. اللہ نے کہا تجھے بیٹا دوں گا، نام بھی میں اللہ رکھتا ہوں یا وہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ دونوں میاں بیوی موجود تھے، بس بوڑھے تھے لیکن تھے. اس سے آگے اللہ نے کیا کیا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کون ہے تو خود وہ بولے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ معجزہ تھا. ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا تھا. پھل بیری کوڑی کو ہاتھ پھیرتے وہ زندہ، مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرتے. یہ معجزہ تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے پانی نکلا، چاند اکھڑے. یہ معجزے. لیکن معجزہ نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا، اللہ کے قبضے میں ہوتا. موحد اور قبر پرست مشرک میں یہ فرق ہے. قبر پرست مشرک معجزے سے اختیار ثابت کرتا ہے، رسول کا اختیار ثابت نہیں ہوتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. ان کی ماں مر گئی، سرانے بیٹھ کے روتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو تو زندہ نہ کر سکے. رسول اعظم کی انگلیوں سے پانی نکلا، برتن بھر گئے، مشکیزیں بھر گئے کئی دفعہ. لیکن اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ اٹھا کے جاتی ہے، پانی 3 کلومیٹر سے بھر کے لاتی ہے، جس کی وجہ سے سیدہ کے جسم پر نشانات ہیں مشکیزے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میری بیٹی میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اللہ میں مشکیزہ بھر دوں. نہیں، جب اللہ کو منظور تھا انگلیوں سے پانی نکلا. نہیں منظور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجبور ہیں پانی کھینچ کے پئیں. یہ ہے فرق. معجزہ برحق، معجزے کا منکر کافر، لیکن معجزے سے نبی رسول کا اختیار ثابت نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینک، لاٹھی پھینکی سانپ. موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے. اختیار کیا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے. تو کہنے کا مقصد معجزہ برحق، لیکن اس سے اختیار ثابت نہیں ہوتا. نبی رسول کا کرامت ثابت حق ہے جو قرآن حدیث میں ثابت ہے ولی سے، لیکن اس سے ولی کا اختیار ثابت نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اس میں اللہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا. ایک تو عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، اور ایک یہ کہ میں تجھے اپنے پاس اٹھاؤں گا. یہاں ترتیب نہیں ہے. اللہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا. پہلے کون سی ہوئی، بعد میں کون، وہ حدیث نے بتایا. حدیث تفسیر ہے. حدیث نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا 4تھے آسمان پر. قیامت سے پہلے آئیں گے دنیا میں اور پھر ان کی وہاں موت بھی ہوگی. مرزائی لوگ چونکہ غلام احمد قادیانی کی جگہ بنانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنا ہے نا مسیح، وہ یہ ہے غلام احمد قادیانی. اور ہوشیاری ان کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے عیسیٰ. وہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح. مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنا. تو یہ مسیح لقب لیتے ہیں، کہتے ہیں مسیح موعود، مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے آنے کا. وہ غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں. اب اس کے لیے عیسیٰ کا مرنا ضروری ہے. لہذا مرزائی جب بھی بات کرے گا مسلمان سے تو کہے گا حیات مسیح پر بات کریں. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، نام نہیں لیا. کیونکہ نام عیسیٰ ہو تو لوگ کہیں گے اس کا نام تو غلام احمد ہے. لہذا مسیح لقب کو اختیار کیا. مسیح موعود، مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ غلام احمد قادیانی ہے. اب مسلمان سے جب بات ہوگی تو حیات مسیح پر، عیسیٰ فوت ہو گیا ہے یا عیسیٰ زندہ علیہ السلام. بھائی سیدھی سی بات ہے. تم غلام احمد قادیانی کی بات کرو، درمیان میں جو گرداسپور میں پیدا ہوا تھا، جو انگریز کا ایجنٹ تھا، اس نے کھڑا کیا تھا، اس پر بات کریں، اس کی ذات پر. کہتے ہیں نہیں. دیکھو ان کی ہوشیاری، دیکھو ان کا دل پسند موضوع جو ہے عیسیٰ کی وفات ہے یا موت.
یا زندگی حیات مسیح، اس پر تیاری کی ہوئی ہے مسلمانوں کے، اس پر بات کرتے ہیں۔ 3 وجہ سے ان کو یہ موضوع زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ کہ جب مرزائی بات کرے گا کسی مسلمان عالم سے تو ایتیں پڑھے گا نا، یہ بھی ایت پڑھے گا نا، جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو میں تجھے وفات بھی دینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا بھی ہوں۔ اب یہاں ترتیب نہیں ہے، اٹھانا پہلے وفات بعد میں۔ حدیث نے بتایا، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، آئیں گے قیامت سے پہلے۔ تو یہ کیوں پسند کرتے ہیں حیات مسیح پر موضوع پر بس؟ 3 وجہ سے۔ پہلی بات ہے کہ مسلمان جب ایتیں پڑھے گا تو وہ بھی مرزائی بھی ایت پڑھے گا، مانا جو مرضی کرے۔ یہودی نہیں ایتیں پڑھتے تھے تورات کی، اب مانے مرضی کرے۔ یہ قبر پرست نہیں ایتیں پڑھتے، سارے لوگوں کو قبر پرستی شرک پر لگایا ہوا ہے۔ تو جب وہ ایتیں پڑھے گا، عام مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ ایسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ بھی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے۔ ایک ان کو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھنا یہ ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر اور آسمانوں پر، انہوں نے کہا میں گیا ہوں، ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو آپ نے شروع میں سنا ہے کہ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا۔ تو ہمارے پیغمبر نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، پر آئے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیں گے۔ اب چونکہ یہ ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے، بن دیکھے، عقل کا اس سے نہیں تعلق، تو لوگ جو ہیں اکثر عقل سے سوچتے۔ عقل تو اللہ نے دی تھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، لیکن عقل یہ ایت ایسے کیوں، یہ عیسیٰ وہاں کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، یعنی قرآن حدیث کے مقابل میں عقل لانا یہ بے وقوفی ہے، یہ بے عقل لوگ بڑے عقل مند بنتے ہیں، عقل پر عقل نہیں، وہ بے عقل ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ مقابلہ کرنے کے۔ سب سے پہلے عقل کو استعمال کیا اللہ کے حکم کے مقابلہ میں شیطان نے۔ اللہ نے کہا اس کا احترام کر آدم، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہے، افضل غیر افضل کے کیسے جھکے؟ تو عقل رب کے حکم رسول کے حکم کا لانا یہ شیطانی طریقہ ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے، یہ جو بڑے عقل مند بنتے ہیں یہ بے عقل ہے، یہ اصل میں بے عقل ہے۔ عقل کو آگے کرنا بے عقلی ہے، عقل کو پیچھے رکھنا عقل مندی ہے۔ اب یہاں عقل کی بات وہ کر دیتا ہے مرزائی، لو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے تو کھاتا ہے، پیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، کہتا ہے ہو، اور لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں بے عقل ہے نا۔ تو دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا، اور تیسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے اس موضوع پر، اگر مرزائی جیت گیا تو بلے بلے ساری مرزائی جیت گئی، اور اگر مرزائی ہار گیا تو اس مسئلے میں آ رہا ہے نا، غلام احمد قادیانی مقدس گائے کی طرح پیچھے محفوظ ہے، یہ ہے ہوشیاری چلک، وہ اس کو آگے لاؤ۔ کراچی میں مدینہ شریف سے پڑھ کے آیا، ایک وہ ہمارے پاس جمعہ پڑھتا تھا، وہ ایک لیا، اس کو مربی کہتے ہیں، جو مرزائیوں کو ہو نا رہنما مربی، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا مرزائی بنا، وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں طریقہ آتا یہ مناظرے کا، کہتا ہے خیر بہرحال مختصر اس کی ہماری بات شروع ہوئی۔ مسیح موعود، میں نے کہا مسیح موعود تو کہتا ہے کہاں ہے، مجھے پتہ تو تھا، کہتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ میں نے کہا حدیث میں مسیح کی عیسیٰ السلام کے آنے کی 21 نشانیاں ہیں، علامہ احسان علی ذی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب القادیانیہ میں لکھی ہیں نمبر وائز، 21 نشانی۔ غلام احمد میں ایک بھی نہیں ہے۔ مثلا ان کی ماں کا نام مریم، غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی، وہ دمشق کی مسجد میں اترے گا، یہ پیدا ہوا، وہ حاکم بن کے آئے گا، یہ محکوم تھا، وہ خنزیر کو قتل کرے گا، یہاں ریوڑ چلتے تھے، وہ حج کرے گا، اس نے مکہ مدینہ دیکھا بھی نہیں، وہ آئے گا مال عام ہو جائے گا، اس نے ٹیکس لگایا، چوتھی نسل کھا رہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ بات بنتی نہیں، بس زبردستی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ سارے جرائم پاپ کے باوجود، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے،
ہم ابراہیمی ہیں، یہودی عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. یہودیوں کا عقیدہ ہے عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ کا جو اللہ کا حصہ مشکل کشا، عزیر علیہ السلام گناہ معاف کرتے ہیں. ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا علیہ السلام. عیسائیوں کا عقیدہ عیسی علیہ السلام اللہ کا حصہ، جو عیسی علیہ السلام مشکل کشا، عیسی سب رزق دیتے، گناہ معاف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کیا تعلق ہے ان کا ان سے؟ پھر یہ تورات انجیل بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم صدیوں پہلے گزرا تھا. تو یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ابراہیمی کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی. پوری دنیا میں ابراہیمی مشن عقیدے کا لمبردار محمد رسول اللہ ہے اور اس کے سچے پیروکار ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کے حصے میں سے حصہ، اللہ کے جز میں سے جز. یہ کفر ہے. ان کا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ جنہیں ہر کلومیٹر میں ایک مشکل کشا، قبر پرستی، مشکل کشا یاترا صحت مانتے ہیں، قبروں سے مزاروں سے ان سے کیا تعلق ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام سے؟ چاہے 1,00,000 کی قربانی بھی پڑکا دے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کون تھا؟ میں حنیفا مسلمہ، یک طرفت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے اسم اللہ ہی اللہ. برادری سے ٹکر لی، حکومت کے سامنے کھڑا ہوا، گھر سے بے گھر ہوا، پردیسی بنا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آگ کے شالوں کے سپرد ہوا، آخر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. یک طرف فرما بردار تھا ابراہیم علیہ السلام. کوئی تعلق نہیں ہے ان کو مشرکوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ نبوت کتاب دیتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میری عبادت کرو، وہ سارے کہتے ہیں اللہ کے آگے جھکو. ایک آدمی نے کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، رب رسول حامی ہو، رب رسول تیرا مددگار ہو، رب رسول جانے، اللہ رسول جانے، رب رسول جانے. جیسے مسلمانوں کا یہ تقیہ ہے. محمد تڑپ اٹھے سلفما قل ما شاء اللہ وحدہ. میرے صحابی قرآن کے گواہ، اپنا عقیدہ ٹھیک کر. تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے میری دعائیں سنی، میری خواہشیں پوری کی، میرے درجے بلند کیے. ساری میری باتیں اللہ نے پوری نہیں کی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے. میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوئے. میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی. میں چاہتا تھا مجھے پتھر نہ لگے، لیکن لگا. اگر میری ساری چاہتیں خواہش اللہ کی طرف پوری ہو جاتی تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. اللہ کہتا ہے جو نبی ہوتا وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مشکل کشا حاجت روا مانو. وہ ایک اللہ کے راستے پر جھکاتا ہے، ایک اللہ کی طرف. تو یاد ہے یہ جو کہتے ہیں کہ بس اللہ رسول جو کرے، اللہ رسول، نہ بھائی نہ، بڑی شان ہے لیکن اللہ کا غلام ہے. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم سے نماز میں اقرار کروایا جاتا ہے. ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع سجدے، خشوع خضوع، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر پیشانی سب زمین پہ رکھ دیتے ہیں، پھر تحیات للہ والصلوات الطیبات، زبانی مالی بات بنی باتیں سب تیرے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے لیے. اور آخر میں ہم اقرار کرتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ جو پوری دنیا میں اعلی افضل تھا، معزز مکرم تھا، مصفہ مطہر، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل تھا، آسمانوں کا مہمان بنا، اور مقام محمود پر وہ فیض ہوگا جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جس پر نبوت رسالت تو نے ختم کر دی. بعدت خدا بزرگ تو قصہ مختصر، وہ اتنی شان مقام والا. میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرا بندہ غلام، تجھ سے مانگنے والا، تیرے آگے محتاج تھا، تب تیری میری نماز قبول ہوتی ہے. صفت کردہ کردہ الہ کہ نہ بیٹھی، وہ یہ وہ یہ اللہ ہی جانے. یہ بغلولوں کا دین ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والے. ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن رب کا غلام بندہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے. وہ یہی سکھا، وہ بھی یہی پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صفت کردہ کردہ الہ کہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے. متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، برادری کا حق خود ہڑپ کر جو تیرے گھر کا آ جائے.
اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا. تیسرے پارے کے آخر میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام دین قرآن حدیث کو چھوڑ کے کسی شخصیت کسی اور نظام دستور کے پیچھے چلے گا وہ مردود، اس کا عمل بھی مردود، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے یہ دین بھیجا، میرے نبی نے نکیلے پتھروں پہ چل کے، مارے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، پردیسی بن کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، دانت شہید کرا کے، 70 صحابہ شہید کرا کے یہ دین تو پہلے مکمل کیا. تم اپنی مرضیاں کرو، کوئی بات قبول نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. بس حکم اللہ کرے گا اور سمجھائے گا محمد رسول. باقی سارے امتی ہیں، وہ بڑے امتی، ہم چھوٹے امتی. اللہ ان کی بھی قبروں کو نور سے بھرے، وہ بھی قرآن حدیث پر چلے، ہمیں بھی قرآن حدیث پر چلنا. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تم تب پہنچو گے جب پسندیدہ چیز دل ہلے، تجوری ہلے، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے درجے بلند ہوں گے. صحابی نے جب یہ سنی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے پسندیدہ چیز دو. مجھے سب سے پیارا یہ باغ ہے 600 کھجوروں والا، میں اپنے رب کو دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کی راہ میں دے دیا. باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن پسندیدہ چیز. کپڑا پرانا ہو گیا فقیر کو دے دو، جوتا ٹوٹ گیا، چاول بس گئے، روٹی جل گئی، فقیر دے جی، رب دے رستے دے دو. اچھی چیزیں دو اللہ کے راستے میں، جس نے اتنا کچھ دیا ہے. یہ جو شادیوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں نا الٹی سیدھی، کبھی کبھی ویسے سمجھانے کے لیے بھی بات کر دیتے ہیں. تو ایک کہتا ہوئے کتنے گیا، کہتا میں راتی سو گیا، پھر کہتا میں خواب آیا، پھر میں ویکھیا بھی رب دے کول نہ ٹھیر لگے نے، پاؤ لگے نے، سڑیاں روٹیاں، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹیاں جتیاں، بسیاں روٹیاں، چاولاں دے ٹھیر لگے. میں کہ یا اللہ ایک ہی کہنا میرے بندے نے تحفے بھیجے نا. اللہ تعالیٰ توفیق دے اچھی چیز اللہ کی راہ میں، جس نے دیا اس میں سے بہترین چیز اللہ کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے عقیدہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، بیوی بیٹی کا لباس بنانے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے، گھر کی سجاوٹ سے پہلے سوچو کہ غلام کو اس کی اجازت اللہ نے دی ہے. یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، سود دھوکا جوا ڈنڈی مارنی حرام خوری بدگمانیاں چغلی گلے غیبتیں گالیاں گلوچ. کئی رمضان گزر گئے، زبان ٹھیک نہیں ہو رہی، زبان نہیں ٹھیک ہو رہی زبان. 20 رمضان 15 رمضان گزر گئے، روزے دار کی زبان نہیں ٹھیک ہو رہی، ایسی بات کرتا ہے کانوں سے دھواں نکل جائے. بازار میں لڑائی، فیکٹری میں لڑائی، گھر میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، باہر لڑائی، اندر لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، پارٹیوں میں لڑائی، حکومت میں لڑائی، بدگمانی، تیزیاں، گالی گلوچ، بھاؤ آواز، لوٹ مار، لڑائی لڑائی جھگڑا. ایسی بات کرنی کہ بھائی کے کانوں سے بھی دھواں نکل جائے. رمضان بھی ہے، زبان ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری، کیا سحری، کیا افطاری اور کیا رمضان. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، اور گالی اور جھوٹ، حسد بغض کور، سود دھوکا. اور جب خیال آتا ہے یا اللہ معافی، یا اللہ سچی جناب توبہ، اے ڈرامہ ہے، اے ڈرامہ ہے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. چھوڑو ان گناہوں کو، ویلنے چ بائی دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. پھر اللہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. تمہارے بس میں ہے مرنا نہیں. اس کا ہر وقت تیاری میں رہو. یہ نہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، شیڈول بنائے نے، اچھا دیکھیں، نہیں، ہر وقت عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی پر زیادتی تو نہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہے. اس وقت میری موت آ جائے تم اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہو. جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے ہتھے چڑھ گئے.
انہوں نے کہا اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے، ہم اس کو ماریں گے بدلے میں۔ کہا زندگی کی آخری خواہش پوری کر لیں، کہتا 2 رکعت نماز پڑھنا، کہتا پڑھ لے۔ نماز پڑھی، کہنے لگا آج بڑا سرور آ رہا تھا، دنیا میں آخری ملاقات تھی اللہ سے، نماز اللہ سے، ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، نماز کی باری آئی، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لے۔ کہتے آج بڑا سرور آ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن یہ سوچ کر میں نے مختصر کر دی، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں۔ سلف ان کو مرتے وقت بھی بزدلی کا تانا برداشت نہیں تھا، جو شجاعت غیرت ان کی راہ تھی۔ زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹنے لگیں، برچیاں چلیں، چھرے چلے، خون کے فوارے جاری ہوئے، در شجاعت غیرت کا باب روشن ہوا۔ ایک بے وقوف آگے آیا مزہ اسلام پر چلنے کا، آیا سواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا، آیا مزہ جہاد، بڑا جہاد کرتا تھا، ان لگ گیا ہی پتہ جہاد دا۔ ویسے اب تو پچھتا رہا ہوگا، سوچتا ہوگا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بپھرا ہوا شعر بولا، اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 300 میل دور بیٹھے ہیں ساتھیوں، ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، جہاد کا لمبردار کھڑا ہے، جو کرنا ہے تم کرو۔ اس کے بعد سولی پہ چڑھایا، تیروں کی بارش ہوئی، جب جان نکلنے لگی تو کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرائی، نمازیں پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، بڑا خوش تھا کہ اللہ نے نیکی پر لگایا، لیکن اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت بھی ملے گی۔ آج جب کہ شہادت کا فیصلہ ہو گیا تو میں خوش ہوں، جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ رات کی نیند اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان رہتا تھا، مجھے دنیا کی نعمتیں چیزیں اچھی ہر وقت فکر رہتی تھی، میرا اخیر کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، مجھے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی۔ آج جب کہ میں اسلام پر مر رہا ہوں، ایمان پر کٹ رہا ہوں، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، میری ساری جو پریشانیاں سوچیں ساری ختم ہو گئیں۔ آج میں خوش ہوں جب میں ایمان پر مر رہا ہوں، میرا خاتمہ اسلام پر اسلام پر ہو رہا ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری لاش آگے گرے، پیچھے گرے، دائیں گرے، بائیں گرے، میری لاش کے ٹکڑے کریں، مجھے ہر وقت ایک ہی فکر رہتی تھی کہ میرا انجام اچھا ہو، میرا اخیر اچھا ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر وقت اپنی طاقت کے مطابق دین پر چلو، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، تو جب بھی موت آئے گی اسلام پر آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔